अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें आप पर साया फ़गन हैं। और वीलॉग के आगाज़ में वही एक पैगाम कि ज़िंदगी में अगर कुछ मुश्किल दिन हैं तो सब्र कीजिए। मुश्किल दिन कभी मुस्तकिल नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। आज मुश्किल हैं तो कल को आसान हो जाएंगे, और जिनकी ज़िंदगी में आसान हैं तो वो शुक्र अदा करें। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। वीलॉग के आगाज़ में आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है। आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वीडियोस देखें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बात सियासत की होती है, आज भी सियासत पे बात करेंगे। यकीन मानिए कि आज जो इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला आया है, वो फ़ैसला देखकर, वो पढ़कर मेरा दिल खून के आंसू रोया है। मुझे इंतहाई दुख है। आज जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला ना आता तो बहुत अच्छी बात थी। ये मामला अदालत में ना जाता तो बहुत अच्छी बात थी। ये मामला इस तरह ना उछलता तो बहुत अच्छी बात थी। बहरहाल अब ये फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला आ चुका है, अदालती हुक्म है। मैं वीलॉग में आगे चलकर इस पे बात करूँगा, जो मेरे ज़ाती इस पे मुशाहिदात हैं और जो कुछ हुआ है उस पर मैं डिटेल गुफ्तगू करूँगा। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और जिसमें एक कमरा है। कमरे में चंद लोग हैं। एक जानिब मेज़ है, मेज़ की एक तरफ कुछ लोग बैठे हैं, उनके हाथ में कागज़ हैं, कलम हैं, और साथ ही मेज़ पे नोटों की दथियाँ रखी हुई हैं। और पीछे जो तस्वीर लगी हैं वो अता तारड़ साहब की हैं, और NA 127 लगा हुआ है, और उनके हिमायत याफ्ता लोगों के पोस्टर्स, जो सपोर्टर्स हैं, उनकी तस्वीर भी वहाँ पे दर्ज हैं, आवेज़ा हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि NA 127 जहां बिलावल भुट्टो जरदारी, अता तारड़ और ज़हीर अब्बास खोखर PTI के ये जो बड़े कंटेस्टेंट हैं, बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। और इस के अंदर लोगों में पैसों की बंदर बांट हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मुस्लिम लीग नून इस वीडियो पे ज़रा वजाहत कर दे कि ये क्या माजरा है। जाहिर है अपरेंटली तो ये तरदीद ही आनी है, मुस्लिम लीग नून ने इसकी तरदीद ही करनी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर लाहौर में रह के मुस्लिम लीग नून को पैसे बांटने की नौबत आ गई है तो फिर बाकी इलाकों में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये वीडियो कब की है, ये कितनी मुसद्दिका है, या ये कोई कंकॉक्टेड है, इसके बारे में मुस्लिम लीग नून वजाहत दे सकती है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों पहले अज़मा बुखारी साहिबा हमारे प्रोग्राम में थी, उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि पंजाब हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी को इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है NA 127 के। मेरे लिए ये बात भी बड़ी हैरानकुन थी कि लाहौर आपका गढ़ है, पंजाब में आपने इतना अरसा हुकूमत की है, और पंजाब हुकूमत बिलावल भुट्टो को कैसे सपोर्ट करेगी। और साथ ही अब ये वीडियो आई है, उज़मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा था हमारे प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, कि पीपल्स पार्टी यहां पे पैसे भी चला रही है। लेकिन ये वीडियो क्या इस बात का तासुर दे रही है कि पैसे नाम पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है और पैसे मुस्लिम लीग नून चला रही है? दो पहलू हैं, या ये वीडियो फैब्रिकेटेड है, बनाई गई है, या ये वीडियो असली है। अगर ये वीडियो असली है तो यकीन माने कि मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ी मायूसी है कि लाहौर में भी आपको पैसे चलाने की नौबत पेश आ रही है। ये तो एक पहलू है। जो मैंने वीलॉग के आगाज में बात की थी, जो इद्दत में निकाह हुआ है, उसका जो फैसला आया, मैंने कहा था कि वो देख के, वो पढ़ के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरा दिल खून के आंसू इसलिए रो रहा है कि अव्वल तो जो साइफर केस का फैसला था, और साइफर के बाद जो दूसरा फैसला आया तोशा खाना का, उसमें PTI के वकला ने और कुछ इंडिपेंडेंट वकला ने भी ये राय दी। मैं इरफान कादिर साहब को कोट करता हूं, हमारे टीवी प्रोग्राम में आए साइफर फैसले के बाद, उन्होंने कहा कि मेरा इमीडिएट इंप्रेशन ये है शॉर्ट ऑर्डर देखने के बाद कि ये जब अपील में लाहौर अपील में हाई कोर्ट में जाएगा, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, तो या किसी भी हाई कोर्ट में जाएगा ये फैसला, उमूमी तौर पे उसने इस्लामाबाद में ही जाना है क्योंकि मामला FIA का था, तो ये फैसला सेटिसाइड हो जाएगा, ये फैसला खत्म हो जाएगा, ये फैसला उड़ जाएगा। खैर जब डिटेल जजमेंट आई तो हमने देखा जो जज हैं ज़ुल्करनैन अबुल हसनात, उन्होंने एक एक चीज को फैसले में 77 सफ़ों में रिकॉर्ड पे लाया है, और ये जवाब भी पेश किया कि जो बानी PTI थे, उनके वकला थे, वो गैर संजीदा थे, समात के दौरान वो अदालत से ताउन नहीं कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी ने फाइल उछाल दी। और इसी तरह जो साइफर केस का डिटेल फैसला आया है, वो देखने के बाद कुछ इंडिपेंडेंट जो कानूनदान हैं
ان کی رائے بدلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ججز نے چیزوں کو ریکارڈ پہ لایا ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ یہ فیصلہ پہلی 2 سماعت میں اڑ جائے گا. بہرحال وہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. عدت کا جو فیصلہ ہے، نمبر 1 تھنگ از دس کہ پی ٹی آئی کے وکلا ہوں یا انڈیپینڈنٹ وکلا ہوں، ان کی طرف سے ابھی تک اس پہ یہ رائے نہیں آئی کہ یہ ہائی کورٹ سے اس طرح اڑ جائے گا. یہاں پہ 342 کے بیانات بھی دونوں ملزمان کے ریکارڈ ہوئے ہیں. یہاں پہ بشمول خاور مانیکا 4 گواہان، جن میں اون چودھری، مفتی سعید، خاور مانیکا کا ملازم لطیف اور خود خاور مانیکا، ان پہ جرح بھی کی گئی ہے. پراپرلی یہاں پہ کوئی لیکوناز جو دیگر فیصلوں میں پی ٹی آئی کے دوست بات کرتے ہیں اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ اس پہ وہ بات کی جا رہی ہو کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. اب 7 سال کی قید کی سزا ہے دونوں کے لیے، عمران خان کے لیے بھی اور بشرا بی بی کے لیے بھی. ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کے میرا دل خون کے آنسو اس لیے رویا کہ اب بھی جب میں لوگوں سے ملتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، اپنے گلی محلے میں، دفتر جاتے ہوئے، مارکیٹس میں، کہیں کسی سیمینار کانفرنس میں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہم جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی گیدرنگ ایسی ہو اور لوگ ہم سے آ کے، پہلے تو ایک سوال ہوتا تھا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اب لوگ حسرت بری آنکھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں میں امید لیے، توقع لیے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا؟ کیا عمران خان باہر آئے گا؟ کیا عمران خان ہمیں باہر آتا نظر آ رہا ہے؟ لوگ عمران خان سے آج بھی محبت کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ نواز شریف سے محبت نہیں کرتے، لوگ پیپلز پارٹی کے قیادت سے محبت نہیں کرتے، مولانا فضل الرحمان سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بالکل ہیں، بالکل ہیں. ہر ایک لیڈر جو ہے اس کے اپنے اپنے چاہنے والے ہیں. میں پی ٹی آئی کی اس دلیل سے بھی متفق نہیں ہوں جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں، ہم ہی لیڈر ہیں. لوگ تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، لوگ عمران خان سے محبت ضرور کرتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. میرا اختلاف پی ٹی آئی سے ہے، لیکن میں حقیقت سے آنکھیں اس بات پہ نہیں چرا سکتا. میں اس بات پہ بھی اختلاف کرتا ہوں، میرا شدید اختلاف رہا کہ سائفر کے معاملے کو جس طرح اچھالا گیا، ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. میرا سب سے بڑا اختلاف جو پی ٹی آئی سے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بے دریغ مذہب کا استعمال کیا گیا، ریاست مدینہ کی مثال دی گئی، خلفۂ راشدین کے اقوال پیش کیے جاتے رہے، امام علی مقام حضرت امام حسین کو جو ہے وہ رول ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا رہا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بطور مسلمان ریاست مدینہ سے بہتر ماڈل ہم لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہے. بطور مسلمان اصحاب رسول سے بہتر قابل تقلید اپنے عمل میں لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو مقام اہل بیت کا ہے وہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں میں سے کسی اور کا ہو نہیں پائے گا. ان کی قربانیوں پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ اس سارے معاملے پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یہ درس دیتے رہے، اور حقیقت میں جب آپ نے ایک شادی کا بندھن قائم کیا، عدالت کے مطابق، عدالت کہتی ہے کہ وہ نکاح آپ کا غیر شرعی، غیر قانونی ہے، اور عدالت نہ بھی کہتی، آپ کو اس بات کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملات جو ڈائریکٹلی حدود اللہ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا. میرا دل خون کے آنسو اس لیے رویا کہ آج کے بعد فیملی کورٹس میں جب بھی طلاق کی بات آئے گی، جب بھی عدت میں نکاح کی بات آئے گی، تو یہ فیصلہ روایت بن جائے گا. یہ اس شخص کا فیصلہ روایت بنے گا جو خود کو یہاں پہ ریاست مدینہ کا علم بردار کہتا تھا، کہتا ہے. یہ فیصلہ مجھے دیکھ کر اس لیے بھی دکھ ہوا. ہم سبھی انسان ہیں، ہم سب میں کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ ریفرنس میں اگر آپ صادق امین کی سند آپ سے واپس لے لی گئی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ ہم شاید اس کرائیٹیریا پہ پورے اتر نہیں سکتے، ہاں کوشش ضرور کر سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو معاملہ اخلاقی لحاظ سے ایک روایت بن جائے گا، یہ معاملہ سیاسی لحاظ سے روایت بن جائے گا، یہ معاملہ دینی لحاظ سے روایت بن جائے گا، اور اس کے بعد اب تو آپ کے پاس یہ بھی آپ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس میں فیئر ٹرائل نہیں ملا، آپ اس کو بھی سیاست کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بہت افسوسناک ہے. مجھ سے لوگ اکثر سوال کرتے تھے، آج سے نہیں پچھلے 5-6 سالوں سے کر رہے ہیں، کہ آپ
پی ٹی آئی کے ناقد کیوں ہیں؟ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ناقد ہوں۔ میں پی ٹی آئی پہ تنقید اس لیے کرتا تھا کہ جس طرح یہ بنیاد اٹھ رہی تھی، جس طرح مذہب کو استعمال کیا جا رہا تھا، جس طرح ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی تھیں، مجھے لگتا تھا یہ لوگ ڈیزاسٹر کریں گے۔ یہ مذہب کے لیے سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب وقت نے چیزیں سامنے لائی ہیں، حقیقتیں کھلی ہیں۔ افسوسناک ہے۔ میں اس سارے امر کو، یہ جو کچھ ہوا ہے، اول تو مجھے افسوس ہے کہ خابر مانیکا صاحب اتنے عرصے کے بعد وہ گئے، وہ عدالت میں گئے، اور انہوں نے جو اپنی عرضی پیش کی کہ بشریٰ کی بے وفائی کی وجہ سے میری بیٹی کو طلاق ہوگی، انہوں نے جو کہا کہ میرا ایک بیٹا اس تناؤ کے باعث ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک دکھڑا بیان کیا۔ ایک بات میری یاد رکھیے کہ یہ جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے، اس میں بات کمرے سے باہر نکل کے اگر ڈرائنگ روم میں بھی آ جاتی ہیں تو وہ بھی عوام میں چلی جاتی ہے۔ اول تو یہ آنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسی باتیں آئے دن فیملی کورٹس میں آگے پیچھے ہمارے پاس بھی رپورٹس ہوتی ہیں، ٹی وی پہ بھی وکلا دوست بھی بتاتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بڑی ہے کہ یہ ایک لیڈر سے متعلق ہے، یہ اس شخص سے متعلق ہے جس نے یہاں پہ لوگوں کو یہ کہا کہ وہ مینٹور ہے لوگوں کا۔ یہ اس شخص سے متعلق ہے جو خود کو مسیحا بنا کے پیش کرتا تھا۔ یہ اس شخص سے متعلق ہے جس کے چاہنے والے لاکھوں ہیں۔ لیکن افسوسناک یہ ہے کہ اب یہ روایت بن گئی ہے۔ کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہوا اس معاملے کو اب دیکھتے ہیں وہ کیسے لے کر چلتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آخر میں یہی ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔